وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً سچا کر دیا ان کے اوپر ابلیس نے اپنا گمان، ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، پس انہوں نے پیروی کی اس کی، کس کی؟ ابلیس کی۔ فَاتَّبَعُوهُ، پس انہوں نے پیروی کی ابلیس کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے مومنین کے ایک چھوٹے سے گروہ کے، باقی سب نے جو ہے وہ ابلیس کی پیروی کی، اور ابلیس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ کون سا گمان سچا کر دکھایا؟ ابلیس نے ابتدائے آفرینش، دیکھیں جب ابلیس کو ابتدائے آفرینش راندہ درگاہ قرار دیا گیا تھا، تو ابلیس نے اسی وقت اللہ کریم سے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں ان کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو سیدھے رستے پر آنے نہیں دوں گا، اور ساتھ ایک بات کہی تھی کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثریت کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ ابلیس نے یہ گمان کا اظہار کر دیا تھا اللہ کے دربار میں کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثریت کو تو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اور گویا جب قوم سبا نے ناشکری کی انتہا کر دی، تو اس وقت ابلیس نے اپنا گمان جو ہے گویا سچا کر دکھایا، اور ابلیس کتنا خوش ہوا ہوگا کہ میں نے ان کو شکر نہیں کرنے دیا، میں نے ان کو یہ نہیں کرنے دیا، میں نے ان کو یہ نہیں کرنے دیا، اور ابلیس اپنے گمان میں سچا ہوا ہوگا، اور کتنی اس کو خوشی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا گمان جو ہے وہ سچا کر دکھایا ان کو۔ فَاتَّبَعُوهُ، ان سب نے ابلیس کی پیروی کی، إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، سوائے اہل ایمان کے چھوٹے سے گروہ کے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اب ابلیس نے کس طرح سے ان کو گمراہ کیا؟ کوئی ابلیس نے ڈنڈا پکڑ کے ان کو نہیں گمراہ کیا۔ وَمَا كَانَ لَهُ، اور نہیں تھا اس ابلیس کے لیے، علیہم ان کے اوپر، من سلطان، کوئی غلبہ، اس کے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے مغلوب ہوئے پڑے تھے ابلیس سے، کہ اب جو ہے وہ ابلیس جو ہے ڈنڈا پکڑ کے سب کو گمراہ کر رہا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابلیس کو ان کے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا۔ اس کا مطلب گمراہ ہوئے تو اپنی مرضی سے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ابلیس کو ایسی طاقت دے دی ہے کہ ابلیس سب کو گمراہ کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابلیس صرف اور صرف وسوسہ ڈالتا ہے، بس اس کے وسوسہ ڈالنے سے اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ توحید کی دعوت دیتا ہے، آخرت کی دعوت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا نظام سمجھاتا ہے، ابلیس کے بارے میں خبردار کرتا ہے۔ اور اگر اس سب کچھ کے باوجود انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لانے کی بجائے وہ شیطان اور ابلیس کے وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین ہی نہیں۔ اس کو یقین آنا چاہیے تھا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر، لیکن یہ شیطان کی باتوں پر یقین کرتا ہے، اس کے ڈالے ہوئے وسوسے کی وجہ سے گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ راہ راست پر نہیں آتا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یقینی باتوں پر۔ یہ یقینی باتیں ہیں۔ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ شک ڈالتا ہے، ایک طرف شک ہے ایک طرف یقین۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ، اس کے لیے ان کے اوپر کوئی غلبہ نہیں تھا، الا مگر لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، مگر اس سارے سسٹم سے لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم یہ جان لیں کون ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ، اس شخص سے الگ کر کے اس کو جان لیں جس کو شک ہے اور جس کو یقین ہے۔ یہ شک اور یقین کا معاملہ ہے۔ یقین کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ یقینی باتیں ہیں، اور شیطان کی باتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری شک کی باتیں ہیں۔ وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ سوال پیدا کرتا ہے، شک پیدا کرتا ہے، بس انسان اگر اس شک کا شکار ہو گیا
تو اس کا مطلب ہے یہ گمراہی کے پیچھے چل پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان بعض اوقات انسان کے دل میں سوال پیدا کرتا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا؟ انسان اپنے دل ہی دل میں جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر یہ کہتا ہے تمہارے والدین کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ زمین آسمان کائنات سب کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ بس یہ انسان کو آگے سے آگے چلاتا جاتا ہے، پھر ایک دم سوال کرتا ہے، دل ہی دل میں سوال آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ خیال آئے کہ اللہ، یہ سوال دل میں آئے تو سمجھ لیا جائے کہ شیطان اپنا وسوسہ ڈال رہا ہے۔ تو جب شیطان اپنا وسوسہ ڈال رہا ہے تو پھر فوراً اعوذ پڑھو۔ تمہارے پاس جو ہتھیار ہے، جو ٹول ہے شیطان سے بچنے کے لیے، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، تو فوراً اعوذ پڑھو اور دل کی طرف 3 دفعہ دھتکارو تاکہ اس کا حملہ جو ہے اس سے تم محفوظ رہ سکو۔ تو شیطان صرف شک پیدا کرتا ہے، اور قرآن علم یقینی دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات علم یقینی دیتی ہے۔ اور لوگوں کو اس بات کی بات آج تک نہیں سمجھ آئی، وہ کہتے ہیں حدیث سے جی علم ظنی حاصل ہوتا ہے، اور عجیب و غریب سوالات حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات، اور قرآن کے بارے میں بھی شکوک و شبہات۔ اور میں یہ بات کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن بھی حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے، اور جو حق ہوتا ہے وہ آپ اپنا ثبوت ہوتا ہے، وہ ہے، بس یہی اس کا ثبوت ہے کہ وہ سچا ہے۔ اور حق جب آ جائے تو حق کے بعد کوئی شخص سوال اٹھائے تو وہ گمراہی ہوتی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، قرآن کہتا ہے کہ حق آ جانے کے بعد اور باقی رہ کیا جاتا ہے سوائے گمراہی کے۔ اب کوئی شخص اس حق سے اگر 1 انچ بھی آگے بڑھے گا تو گویا وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ اب اس کو حق کے اوپر ٹھہر جانا چاہیے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ یہ غلبہ کوئی نہیں ہے، شیطان کو کوئی، ابلیس کو کوئی غلبہ نہیں حاصل ہوا انسانوں پر کہ وہ ان کو پکڑ کر زبردستی ان کو گمراہی پر لے جاتا ہے، ایسا نہیں۔ بس وسوسہ ڈالنے کی اس کے پاس طاقت ہے، اور اس نے ابتدائے آفرینش اللہ سے یہی چیلنج کیا تھا کہ میں ان کے آگے آؤں گا اور ان کو میں گمراہ کروں گا، کبھی ان کے سامنے آؤں گا، کبھی ان کے دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، اور میں ان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا، اور تو ان میں سے اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ اس نے یہ چیلنج کیا تھا، اور وہ یہ کرتا رہتا ہے، ہر طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے، وسوسے پیدا کر کر کے انسان کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو غلبہ کوئی نہیں ہے الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، سوائے اس کے کہ اس کو وسوسہ ڈالنے کی ایک طاقت ہے، اس سے یہ امتحان ہو جاتا ہے کہ کون آخرت پر یقین رکھتا ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہے۔ لہذا فرمایا کہ یہ امتحان ہے، اور اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وسوسہ ڈالنے کے لیے آزاد رکھا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ اس کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس نے اپنا گمان سچا کر دکھایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی زبردستی لوگوں کو پکڑ کے گمراہ کیا، اس نے تو بس وسوسے ڈالے اور لوگ اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر نگرانی کرنے والا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی ذات کسی ایسے شخص پر بھی نگرانی سے پیچھے نہیں ہٹتی، یا اللہ تعالیٰ کی نگرانی سے وہ شخص بھی باہر نہیں ہے جو شیطان کے وسوسے کا شکار ہو رہا ہوتا، وہ بھی اللہ کی نگرانی میں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے امتحان کرنا ہے، الا لنعلم، تاکہ ہم امتحان کریں، تاکہ ہم جان لیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے جنت میں جانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر زبردستی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نگرانی فرماتا ہے اس کی، لیکن وہ اپنی مرضی سے اما شاکرم و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے اس کو راستے بتا دیے ہیں دونوں، اما شاکرم و اما کفورا، چاہے وہ شکر کرنے والا بن جائے، چاہے کفر کرنے والا بن جائے۔
ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتا دیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے اوپر زبردستی نہیں کرتا۔ اللہ، یہاں تک آ کے قوم سبا والا بیان بھی مکمل ہوا، اور آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 42 تک اب آگے صرف عقائد کا بیان ہے۔ اور جو میں نے پہلے عرض کیا کہ سورت کا جو مرکزی موضوع ہے وہ بھی عقائد ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور پھر عقیدہ آخرت بھی، اور رسالت محمدی کے دلائل دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر جس کو ہم کہتے ہیں اثبات توحید، توحید کو ثابت کرنا اور رد شرک، شرک کا رد کرنا، یہ موضوع ہے اگلی 20 آیات کا، آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 42 تک۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُم مِّنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، پکارو ان لوگوں کو پکارو، زعمتم من دون اللہ، جن کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے اللہ کے علاوہ، ان کو پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ زمین و آسمان میں کسی چیز کی کوئی ملکیت نہیں رکھتے، ان کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے علاوہ جن کو بھی انسان جو بھی گمان کرتا، ایک ذات اللہ کی ہے، باقی ساری کائنات غیر اللہ ہے، باقی ساری کائنات من دون اللہ ہے۔ تو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی کے بارے میں بھی گمان رکھنا کہ یہ میرا کام کر دے گا، یہ میرے کام آ جائے گا، اور اس کے بارے میں کسی طرح کا گمان رکھنا، اللہ فرماتا ہے پکارو ان کو جن کے بارے میں تمہارا گمان ہے۔ لا یملکون، نہیں اختیار رکھتے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کے برابر بھی، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، نہ ہی زمینوں میں، وما لہم فیہما من شرک۔ ایک تو یہ نا اختیار رکھنا، ایک ہوتا ہے اختیار میں شریک ہونا۔ فرمایا نہ تو وہ اختیار رکھتے ہیں کوئی زمین و آسمان میں، ذرہ بھر بھی نہ وہ اختیار رکھتے ہیں، وما لہم، اور نہ ہی ان کے لیے ہے، فیہما، آسمانوں اور زمین میں، من شرک، کوئی بھی حصہ بھی نہیں ہے، یعنی ساجھے داری بھی کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز میں وہ حصے دار ہے، سب کچھ اللہ کا ہے اور اکیلے اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے اور اکیلا اللہ کرتا ہے، لہذا کسی کا حصہ بھی نہیں، کسی کے پاس اختیار بھی نہیں ہے اور کسی کا حصہ بھی نہیں۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہے ان میں اللہ کا، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مدد کر دیتا ہو، اللہ کو مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بنائے ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے اپنا کام کرواتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے مددگار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، مددگار کوئی نہیں۔ اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ سب کا مددگار ہے۔ یہ عقیدہ سمجھایا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ گمان رکھتے ہو، یعنی معبود سمجھ رکھا ہے جن کو اللہ کے علاوہ، پکارو ان کو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، اللہ اکبر، ذرہ برابر بھی کسی چیز کا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ان کے لیے ان دونوں میں، زمین و آسمان میں، کوئی ساجھے داری ہے، کوئی حصہ ہے، وما لہو، اور نہ ہی وہ اس کے لیے، منہم، ان میں سے، من ظہیر، کوئی بھی مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ، اور نہ ہی نفع دیتی ہے سفارش عندہ، اس کے پاس، تب نفع دیتی ہے یا نفع دے گی، ولا تنفع الشفاعۃ، اور نہ ہی نفع دے گی سفارش عندہ، اس کے پاس، الا، مگر، لمن اذن لہ، سوائے اس کے جس کو وہ اجازت دے دے۔ گویا جن کو تم سفارشی سمجھتے ہو نا کہ ہماری سفارش کریں گے، سفارش کرنا، پھر اس کا فائدہ مند ہونا، یہ تو اگلی بات ہے، سفارش کرنے کی اجازت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سفارش کی اجازت نہیں دینی،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو سفارش کی اجازت ملے گی تو حدیث میں آتا ہے کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور پتہ نہیں کتنا عرصہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہوں گا، پھر جا کے کبھی اللہ کی ذات میری طرف متوجہ ہوگی اور اللہ فرمائیں گے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور مانگو کیا مانگتے ہو، پھر جا کے اذن ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، کوئی سفارش اس کے ہاں فائدہ نہیں دیتی، إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سوائے اس کے جس کے لیے اجازت ہو، یعنی سفارش کرنے کی اجازت، اور پھر کس کے لیے کرنی ہے۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، ان کے لیے تو ان کو بھی اجازت نہیں ملنی، یعنی جن کو اجازت ملنی ہے سفارش کی ان کو بھی سفارش ہر ایک کے لیے نہیں ملنی۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کافروں کو بھی چھڑوا لے، اہل ایمان کے لیے سفارش ملے گی، اہل ایمان کے لیے سفارش کی اجازت ملے گی، اور اہل ایمان میں سے جو لوگ گناہگار ہیں ان کو چھڑوا دیا جائے گا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑوا لیں گے۔ اور یہ شفاعت کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو اہل ایمان ہے، اہل کفر کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ لہٰذا یہ بالکل کھلی سفارش کا عقیدہ رکھنا کہ جناب موج لگ جائے گی بس سفارش ہو جائے گی، موجیں لگ جائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ سفارش پہلی تو بات ہے کوئی کرے گا ہی نہیں، اور کوئی کرے گا بھی تو فائدہ نہیں دے گی، سفارش کی اجازت نہیں ملے گی، اجازت ملے گی تو سفارش ان کے لیے نہیں کرے گا، اور اگر کوئی کرے گا بھی وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ، اور اللہ کے نزدیک وہ سفارش فائدہ نہیں دے گی، صرف اس کو فائدہ دے گی جس کے لیے اجازت ملی ہو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس جا کے سفارش کرے الا باذنہ، سوائے اللہ کی اجازت سے، یعنی بغیر اجازت کے تو سفارش ہونی ہی نہیں۔ اب سفارش کے بعد تم سفارش کی بات کرتے ہو، سن لو، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے، قالوا الحق تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے حق ہی کہا ہے، وہ حق ہے تو اس نے حق ہی کہنا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ یہ بات حتی اذا فزع عن قلوبہم، چونکہ سفارش کی بات کی گئی کہ سفارش کسی کو فائدہ نہیں دے گی، تو آگے ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ اللہ کے دربار میں جو وہ فرشتے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں رہتے ہیں، جو ملائے اعلیٰ ہیں اور اللہ کے دربار کے نزدیک رہتے ہیں، وہ بھی کس قدر ہیبت کا شکار ہوتے ہیں اور کس قدر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ تعالیٰ کے جلال سے کس قدر وہ لوگ وہ ڈرتے ہیں، ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تم سفارش کی بات کرتے ہو، جو ملائے اعلیٰ ہیں وہ بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں فزع یفزع یا فزع یفزع کا معنی ہوتا ہے گھبرا جانا، اور جب یہ فزع یفزع ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ دور ہو جانا، خاص طور پر اس وقت جب اس کے ساتھ عن کا لاحقہ آ جائے، عن فزع عن، کہ اس کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ملائے اعلیٰ ہیں وہ ہیبت، اللہ کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے پھڑپھڑانے لگتے ہیں، ان کے پر پھڑپھڑانے لگتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں، کیوں؟ اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہونا ہوتا ہے۔
پھر اللہ کی طرف سے جب حکم ہوتا ہے تو ان کو وہ بات سنائی دیتی ہے، بالکل جس طرح پتھر کے اوپر، چکنے پتھر کے اوپر زنجیر جو ہے وہ کھینچی جائے تو جس طرح وہ سنائی دیتی ہے، اسی طرح ان کو بھی سنائی دیتی ہے وہ بات جب اللہ کی طرف سے کوئی بات کہی جاتی ہے، کوئی حکم دیا جاتا ہے تو سارے کے سارے فرشتوں میں ہیبت اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ جب وہ گھبراہٹ ختم ہوتی ہے تو پھر نیچے والے فرشتے اوپر والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر! اندازہ تو کیجئے کہ جب جس دربار کے اندر ہیبت و جلال کا یہ عالم ہے کہ وہ فرشتے جو صدیوں سے اور ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہیں، جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، وہ بھی اللہ کے سامنے پوچھ نہیں سکتے، بس جو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا لا یعصون اللہ ما امرہم، تو بس وہ فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں اللہ نے حق بات فرمائی ہے اور یہ فرمایا، وہ آگے سے بتا دیتے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتے نیچے والے فرشتوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ نیچے والے فرشتوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ بات چلتے چلتے زمین تک پہنچتی ہے۔ اور اس میں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ جو شیاطین ہیں نا، یہ شیاطین جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے اور یہ لائن بنا کے نا یہ بھی اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہوتا ہے نا اس کو یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے یوں اشارہ کیا ایسے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے، یعنی کھڑے ہوتے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر لائن بنا کے، آسمان تک یہ بھی لائن بنا لیتے ہیں کہ کوئی بات ان کو بھی سنائی دے دے۔ تو اگر ان کو کوئی بات وہاں سے سنائی دے دے، کوئی تھوڑی بہت سن لیتے ہیں، اور وہ جو سن گن لے لیتے ہیں تو اس وقت وہ پھر اوپر والا نیچے کو بتاتا ہے، نیچے والا نیچے والے کو بتاتا ہے۔ ابھی یہ ان کی خبر رسانی جاری ہوتی ہے کہ راستے میں کوئی شہاب ثاقب پڑتا ہے ان کو، اور وہ ان کو جلا کے رکھ دیتا ہے، بھسم کر کے رکھ دیتا ہے، اور یہ خبر نیچے نہیں لے کے جا سکتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ لے جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ نہ کچھ وہ بات لے جاتے ہیں اور جا کے اپنے جو ان کے دوست ہوتے ہیں، جو کاہن ہوتے ہیں، جو حساب کتاب لگانے والے ہوتے ہیں، جو عراف ہوتے ہیں، ان کو جا کے بتا دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس میں پھر 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور 100 جھوٹ ملا کے وہ اپنی بات بنا کے لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اور اس میں سے کوئی نہ کوئی حصہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، وہ جتنا سنا ہوتا ہے اس میں سے کوئی صحیح بات بھی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جب ہم کسی کاہن سے بات سنتے ہیں، کسی عراف سے، کسی حسابدان سے بات سنتے ہیں تو اس میں سے کوئی تھوڑی بہت صحیح ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی اس نے صحیح بات کی، تو وہ حالانکہ اصل میں کوئی بات صحیح نہیں ہوتی۔ تو وہ جو تھوڑی بہت اس نے کہیں سے سنی ہوتی ہے وہ اتفاق سے کبھی صحیح ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی خبریں ہوتی۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ تو گویا حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہ منظر کشی ہے فرشتوں کی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم جاری ہوتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ سنتے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کی پھر گھبرا جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہونے لگا ہے، پھر پھڑپھڑاتے رہتے ہیں، پھر جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں گویا تم سفارش کی بات کرتے ہو۔ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے، من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ قل اللہ، اور پھر آپ ان کو خود ہی فرما دیجئے کہ اللہ ہی دیتا ہے۔ دیکھیں دیگر صورتوں کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ مومنون کے اندر، سورہ زخرف کے اندر، سورہ یونس کے اندر یہی سوال اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مشرکین مکہ سے پوچھو کہ رزق کون دیتا ہے، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہے؟ جب ان سے پوچھو گے تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ وَلَيَقُولَنَّ اللَّهُ، لازماً ان کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ یہاں اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلوائی ہے بات، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ کیوں؟
یہ مشرکین مکہ میں سے بھی کوئی شخص اس بات کا قائل نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی کرتا ہے. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. اللہ اکبر. قل اللہ, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. اللہ اکبر. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور ہم یا پھر تم لَعَلَىٰ هُدًى, یا تو پھر ہدایت پر, یقیناً ہدایت پر ہیں, او یا فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں ہیں. گویا ہم اور تم دو فریق بن گئے ہیں. ایک فریق ہم ہیں, ایک فریق تم ہو, لہذا دونوں میں سے ایک ہدایت پر ہے, دوسرا گمراہی پر ہے. وَإِنَّا, اور ہم, بے شک ہم, او ایاکم, یا پھر تم, لَعَلَىٰ هُدًى, یقیناً ہدایت پر ہیں, او یا فی ضلال مبین, کھلی گمراہی میں ہیں. گویا مشرکین مکہ کو سیدھا سیدھا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم الگ ہیں تم سے, تم الگ ہو, تمہارا معیار ایمان کا اور ہے, ہمارا معیار ایمان کا اور ہے, تمہارا عمل کا معیار اور ہے, ہمارا عمل کا معیار اور ہے. لہذا ہم دونوں فریقوں میں سے ایک فریق ہم ہیں, یا ہم ہدایت پر ہیں, اور یا پھر ہم میں سے یا ہم ہدایت پر ہیں یا ہم گمراہی پر ہیں, یا تم ہدایت پر ہو یا تم گمراہی پر ہو. تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ. قل لا تسألون عما اجرمنا, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے, لا تسألون عما اجرمنا, جو ہم نے جرائم کیے ہیں نا ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہم الگ الگ فریق ہیں, ہمارے جرائم کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے کیا کیا جرم کیے, ہم اپنا بھگتیں گے. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور نہ ہی ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کچھ عمل کرتے رہے, تمہارے کرتوتوں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, اور ہمارے جرائم کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اب اندازہ کیجئے, بات جب ہدایت دینے کی ہو, بات جب نصیحت کرنے کی ہو, تو کیا خوبصورت اسلوب قرآن نے دیا ہے. سبحان اللہ. اپنے اعمال کو جرم کہا ہے. لا تسالون عما اجرمنا, ہم نے جو جرم کیے ہیں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک جرم کیے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے جرم کیے تھے؟ کوئی بھی جرم نہیں کیا تھا. صرف سمجھانے کا انداز ہے. ان کو اپنے اعمال کو جرم کہا ہے, ان کے جرائم کو بھی اعمال کہا ہے. اپنے اعمال کو جرائم کہا ہے, ان کے جرائم کو بھی اعمال کہا ہے. یہ ہے وہ طریقہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا. قل لا تسالون عما اجرمنا, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو ہم نے جرم کیے ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا. ولا نسأل, اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, عما تعملون, جو کچھ تم عمل کرتے رہے. حالانکہ جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے وہ جرم تھے, وہ جرائم تھے, ان کو جرائم نہیں کہا. لہذا کیا ضرورت ہے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی جن الفاظ سے جو آپ کا مخاطب ہے وہ بدک جائے. ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جن سے ان کو سمجھ آئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ صحیح ہو, اور وہ آپ کی طرف مخاطب جو ہے وہ آپ کی بات سننے کی طرف قائل اور مائل ہو. لہذا یہ دراصل برات کا اظہار ہے کہ آپ سے ہمارے بارے میں نہیں پوچھا جانا, ہم سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھا جانا, اور گویا ہمارا رستہ اور ہے, تمہارا رستہ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارا رستہ اور ہے, میرا رستہ اور ہے. اللہ اکبر. یا پھر جیسے سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ وَإِن كَذَّبُوكَ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں نا, آپ کی تکذیب کرتے ہیں, فَقُلْ, تو آپ کہہ دیجئے, لی عملی, میرا عمل میرے لیے,
اور وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، تمہارا عمل تمہارے لیے برات کا اظہار ہے. وَأَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا عَمَلْ، تم بری ہو اس عمل سے جو میں کرتا ہوں. وَأَنَا بَرِيٌّ مَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں جو کچھ تم کرتے ہو. تو یہ برات کا اظہار ضروری ہے. اگر آپ کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، نصیحت کریں اور نصیحت کرتے رہیں، اور جب تک وہ اس نصیحت کے اثرات کا امکان ہو نصیحت جاری رکھیں. قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. وَذَكِّرْ ذَكَّرَ يُذَكِّرُ تذکیر، کہتے جائیے کہتے جائیے کہتے جائیے کہتے جائیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، جو نصیحت ہے نا اہل ایمان کو کبھی نہ کبھی فائدہ دے دیتی. سبحان اللہ. اور جب پتہ چل جائے کہ نصیحت فائدہ نہیں دے رہی تو پھر ان سے برات کا اظہار ضروری ہے کہ آپ برات کا اظہار کریں. اور اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برات کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ، ویسے بھی ایک تو یہ ہے کہ آپ مخاطب سے برات کا اظہار کریں، ایک یہ ہے کہ تاریخ کے وہ لوگ جو باطل کے پیروکار تھے ان سے بھی برات کا اظہار ضروری ہے. آپ سے کس نے کہا کہ آپ تاریخ کے بارے میں فیصلہ کریں کون سچا تھا کون جھوٹا تھا؟ قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. تاریخ میں لوگ کیا کچھ کرتے رہے ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. بس آپ اتنی بات کر سکتے ہیں جو قرآن نے کہی تذکیر بایام اللہ. تاریخ میں کس کس نے جرائم کیے اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آ گیا، آپ یہ سمجھانے کے لیے نصیحت کرنے کے لیے صرف اتنی بات کر سکتے ہیں. باقی رہ گئی بات کہ آپ باہمی فیصلوں کا، باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ کون کیا کرتا تھا اور کس کا جرم کیا تھا اور کون جو ہے اس حق پر تھا اور کون حق پر نہیں تھا. یہ فیصلے کرنا یہ آپ سارے اللہ پر چھوڑ دیں. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تاریخ کے لوگ کیا کرتے رہے. لہٰذا برات کا اظہار بھی ضروری ہے، بری ہونا، بری الذمہ ہونا بھی ضروری ہے. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، آپ فرما دیجئے کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا. وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا جو تم کچھ کرتے رہے. قُلْ، یہ بھی فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب ہم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت والے دن. اللہ، توحید سمجھائی ہے، اب آخرت بھی سمجھا دیجئے. قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے یجمع بیننا ربنا، ہمارا رب جو ہے ہم سب کو اکٹھا کرے گا. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے. فیصلہ وہاں ہونا، یہاں نہیں فیصلہ ہونا. قیامت والے دن اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا. ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے گا. وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا فیصلہ کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے، اس کو سب معلوم ہے، اس کے علم میں ہے ہر چیز، اس کے احاطہ علم میں ہے. بس اس نے تو فیصلہ سنانا ہے قیامت والے دن. علم میں اس کے ہر چیز ہے پہلے سے. لہذا وَهُوَ الْفَتَّاحُ، وہ ہے خوب فیصلہ کرنے والا، العلیم، اور ہر چیز کو خوب جاننے والا. قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، اللہ اکبر. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما دیجئے ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح. الذین، وہ لوگ، الحقتم بہ شرکاء، جن کو تم نے ملایا ہے میرے ساتھ شریک کے طور پر.
تم نے شریک کیا ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ ان کے پاس اختیار کیا تھا، ان کے پاس طاقت کیا تھی؟ کیا انہوں نے، یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ یہ فرماتا ہے کہ مجھے دکھاؤ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، ارونی ماذا خلقو، کچھ پیدا کیا انہوں نے؟ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے ان کی حیثیت کیا ہے، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، اللہ جس کو اللہ کے ساتھ تم نے ملایا ہے بطور شریک، وہ ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ کلا، ہرگز نہیں، کسی کی اوقات کیا ہے کہ اس کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے، ہرگز نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ وہی ہے غالب اور وہی ہے حکمتوں والا۔ وہ خاموش کیوں ہے؟ وہ مشرکوں کے شرک پر خاموش ہے اور وہ لوگوں کو فوری طور پر سزا نہیں دیتا، اس کی کیا حکمتیں ہیں وہی جانتا ہے۔ غلبے والا ہے لیکن حکمتوں والا ہے، وہ اپنے غلبے کو، اپنی ڈومیننس کو وہ امپلیمنٹ اور ایگزیکیوٹ کیوں نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی وقت مشرکوں کو پکڑ کے تہس نہس کر دے؟ وہ کر سکتا ہے، وہ کافروں کو تہس نہس کر دے، وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ حکمتوں والا ہے، اس کا پورا نظام جو ہے وہ حکمت کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اللہ اکبر۔ اور ہم نے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے نہیں بھیجا الا مگر کافۃ للناس، تمام کے تمام انسانوں کے لیے، بشیرم و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات کو نہیں جانتی۔ سبحان اللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عام کا تذکرہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سابقہ انبیاء کی طرح نہیں تھی کہ خاص علاقے کی طرف آئے، خاص قوم کی طرف آئے اور خاص جگہ کی طرف آئے۔ کبھی اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، آپ کو تمام کے تمام لوگوں کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے، بشیرم و نذیرا، خوشخبری دینے والا بنا کے اور ڈرانے والا بنا کے۔ دیکھیں یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے سورہ اعراف کے اندر فرمائی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ کریم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 کے اندر فرمائی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ تاکہ وہ بنا دے تمہیں تمام جہانوں کی طرف ڈرانے والا بنا کر بھیجے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے طرف بھیجے گئے رسول ہیں، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کی طرف بھیجے گئے رسول ہیں، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علاقہ نبوت ہے، آپ کی جو نبوت اور رسالت کی وسعت ہے، وہ صرف انسانوں تک نہیں ہے، وہ سارے جہانوں کی طرف، عالمین، جن جن جہانوں کا وہ رب ہے نا، رب العالمین، ان جہانوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، رسول العالمین اور رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں۔ اور میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا ایک بات اور سن لیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ہر قسم کے گورے اور کالے کی طرف، عرب و عجم کی طرف، ہر ایک کی طرف جو ہے مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا۔ گویا وسعت اتنی ہے کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے باہر نکلا ہوا نہیں۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ جو میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، وہ مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وسعت کی بات، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 باتوں میں باقی نبیوں کے اوپر فضیلت دی گئی ہے، تو باقی حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات صرف 6 نہیں ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن اس ایک حدیث میں آپ نے 6 باتوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں آپ نے ایک بات ذکر فرمائی، ارسلت الی الخلق کافہ،
مجھے ساری کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اس کا مطلب پتہ کیا؟ یہ خلاصہ ہے ساری باتوں۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے خالق ایک اکیلا ہے، ایک اللہ وہ خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ تو ایک خالق کو چھوڑ کر باقی ساری کائنات جو مخلوق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رسول ہیں۔ ایک اللہ کی ذات، ارسلت الی الخلق کافہ، ساری کی ساری، اللہ اکبر۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا درس دیا، رسالت کا درس دیا، اور ساتھ یہ بتایا کہ آخرت قیامت قائم ہوگی، وہ سب کو اکٹھا کرے گا، یجمع بیننا ربنا، وہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر ہمارے درمیان وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں۔ تو اس ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں کفار کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ جب یہ کہتے ہیں نا، یہ قرآن نے جگہ جگہ ان کا یہ سوال ذکر کیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو یہ جگہ جگہ پہ قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ لیکن جب یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا مطلب سوال کرنا نہیں ہے، وہ اصل میں سوال نہیں کرتے، وہ اصل میں استہزاء کرتے ہیں۔ اصل میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہرزہ سرائی کرتے ہیں کہ وہ کب وعدہ پورا ہوگا، یعنی کب آئے گی قیامت۔ گویا مذاق اڑاتے ہیں کہ کوئی نہیں آنی۔ وہ سوال نہیں، کوئی استفسار نہیں ہے کہ وہ پوچھتے ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں کب آئے گی۔ وہ کب آئے گی یہ استفسار نہیں کر رہے، بلکہ کب آئے گی مذاق اڑا رہے ہیں کہ گویا کوئی نہیں آئے گی، یہ ایسے ہی کر رہے ہیں۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ایک دن مقرر ہے۔ میعاد یومن، اللہ اکبر، ایسے دن کا وعدہ ہے۔ قل لکم، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے میعاد وعدہ ہے، یومن ایک دن کا، ایک خاص دن کا وعدہ ہے۔ اس دن آئے گی، لا تستاخرون عنہ ساعتا، نہ تم اس سے ایک گھڑی تاخیر کر سکو گے، ولا تستقدمون، اور نہ ہی تم اس سے جلدی کر سکو گے۔ جس دن قیامت آ گئی، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ کی مقرر کی ہوئی مدت آ گئی تو پھر وہ ذرا بھی تاخیر اس میں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا کہ وہ دن تو مقرر ہے اور اس دن کا وعدہ ہے، اس دن آ جائے گی۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ اللہ اکبر۔ وقت ہو گیا، میرا خیال اس آیت کو ہم انشاءاللہ بشرط زندگی اور بشرط توفیق الہی اگلے درس میں لے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔